کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کی ساتھ نیکی کرتے تھے۔ جو شخص بیٹی ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیں۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے واپس نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کے دروازے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پایاں ہے کہ اس کا ایک قطرہ سیراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔